السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی جو میں جس صورت پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن شریف کی سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 16 16ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو جب یہاں پہ تجارت کی بات آئی اور ضلالت کی بات آئی تو میں نے کہا کہ اس میں کچھ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے کہ اس میں تجارت کس لیے ہے اور تجارت میں کیا ضلالت ہے، نہیں جی۔ تو پھر میں نے اس میں غور فکر کیا تو اس میں جو بات سمجھ میں آئی، جو اس کی میننگ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف اشارہ کرنا، الذین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اولئک بھی کسی کی طرف اسم الاشارہ ہے، تو کچھ لوگوں کی طرف پلرل فارم میں اشارہ کر کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ، الذین بھی وہ لوگ اور ویسے ہی لوگوں کی طرف ہے تو الذین وہ لوگ وہی ہیں، اولئک الذین اشترو، یہ اشترو پاسٹ ٹینس میں ہے، اور اشترو کا مطلب ہے لین دین کرنا، ویاپار کرنا، ٹریڈ کرنا، ٹرانزیکشن کرنا۔ تو ان لوگوں نے جو لین دین کی وہ کیا لین دین کی؟ وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے لے لیا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، مطلب کہ ہدایت کی جگہ پر ان لوگوں نے ضلالت لے لی، ضلالت کا ٹریڈ کر لیا۔ فما پھر نہیں، فما ربیحت پھر نہیں ہوئی فائدہ مند، فما ربیحت تجارتہم پھر نہیں ہوئی کامیاب، پھر نہیں ہوئی فائدہ مند ان کی یہ تجارت، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہی تھے گمراہی میں، مطلب ڈسیوڈ لوگ تھے، مہتدین۔ تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو لوگ بڑے بڑے ٹریڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ٹریڈ ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ کیا وہ ٹریڈ میں ہدایت ہے، بہتری ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، یا پھر ضلالت ہے۔ اب اس میں مجھے ایک ایگزامپل نظر آیا، کیونکہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری دنیا میں بڑی ہی عزت ہے، سارے مسلمانوں میں اور پوری دنیا میں ایز اے لیڈر، 1500 سال پرانا ایک بندہ جس نے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا، عرب قبیلوں کو جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا، اور ان کے اندر بھی اسلام کے ذریعے بہت ساری چیزیں بدل دی، جن لوگوں نے آگے بڑھ کر کافی کامیابی حاصل کی، تو وہ ایک سپر لیڈر ہو گئے۔ ان کے جو چاچا ابو جہل، نام ان کا ابو لہب، لقب ابو لہب تھا، لیکن انہیں لوگ ابو جہل بلاتے تھے، اور وہ جہل اس لیے کیونکہ وہ جہالت کی باتیں کرتا تھا، اور اس نے بہت ساری بدماشیاں کی اور بہت ساری چیزیں ہمارے نبی کو تنگ کرنے کے لیے، ان کے شروعاتی دور میں جب ان کے پاس جو مسلمان تھے وہ لوگ کم تھے تعداد میں، تو ابو جہل ان کی ہر بات کو تکذیب کیا کرتا تھا، ہر بات کو جھٹلایا کرتا تھا، تاکہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے سوسائٹی میں، سماج میں، اور لوگ ان کی بات نہ مانیں، اسلام پر نہ آئے۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ، اور ان کے جیسے اور بھی لوگ تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ تو ویسے لوگ آج کیا ہے کہ ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا، دنیا میں اس کا کوئی نام نہیں، اس کے نام کی کوئی کتاب نہیں، بس ایک ہے کہ ہاں وہ ایک دشمنی نبھاتے تھے ہمارے نبی سے، اور اس لیے مسلمان اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کی جو حالت ہے، اس کی جو بڑی عالی شان اس کا بنگلہ، اس کا محل تھا، اسے وہاں کی گورنمنٹ نے واش روم کے لیے استعمال کر لیا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کی کوئی عزت نہیں، اس نے ضلالت لے لی، اور اس کی ضلالت کی وجہ سے اس کو جو ضلالت ملی، آج 1400-1500 سال گزر گئے، لیکن اس کی ضلالت آج بھی ہے کہ اس کا گھر، اس کا مکان، جو کہ ایک زمانے میں وہ ایک بہت بڑے رئیس کا گھر ہوا کرتا تھا، سردار تھا وہ، اور بڑا رسوخ والا تھا، لیکن اس کی رسوخیت سب کچھ ختم ہو گئی، اور اس نے ہمارے نبی کے ساتھ دشمنی کی۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت
سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ فما ربیحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان لوگوں کی یہ جو تجارت ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ فما ربیحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی جو یہ تجارت ہے وہ سود مند نہ ہوئی، فائدہ مند نہ ہوئی، ضلالت لے لی انہوں نے ہدایت کے بدلے، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی ضلالت ہوئی اور زندگی کے بعد بھی ان کی ضلالت ہوئی۔ تو ہمیں ہر آیت کو بڑے غور فکر کر کے پڑھ کر سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس کی میننگ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، اور اس ہدایت کی کتاب سے اگر آپ ہدایت نہ لیں، جیسے گائیڈ بک، اور اگر اس گائیڈ بک سے آپ گائیڈنس نہ لیں تو پھر کیا فائدہ؟ گائیڈنس لینے کے لیے جو عربی زبان ہے، ہمیں بس اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اور پھر ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16 میں کیا کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔